تو سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی رات کو اٹھے اور تہجد پڑھے، لیکن اگر بالفرض کسی سے تہجد مشکل ہو جائے تو اس کا متبادل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نیک بندہ کوئی بھی مسلمان جب رات کو سونے لگے تو طہارت حاصل کر کے سوئے، یعنی غسل بھی ہو، وضو بھی ہو، نیک پاکی حاصل کر کے سوئے، بس صرف اتنا کام کر لے کہ وضو کر کے سوئے۔ یہ سنت مستقل عمل ہے، رات کو سونے کے لیے بھی وضو کریں۔ اور علماء نے اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کے لیے وضو مستحب ہے، شرط نہیں ہے۔ جیسے ہم زبانی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہاتھ لگانا ہو تو وضو شرط ہے۔ زبانی قرآن پڑھنا ہے یا درود شریف پڑھنا ہے یا اللہ کا ذکر کرنا ہے زبانی، اس کے لیے قرآن وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ یہ نیکیاں وضو کے ساتھ کریں۔ تو جس نیکی کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اگر وہاں پانی موجود بھی ہو تو بھی تیمم جائز ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو پہلے تو وضو کرے رات کو سوتے وقت، اصل سنت طریقہ یہی ہے۔ کبھی سستی ہو رہی ہے یا سردی کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی تو تیمم بھی کافی ہے، طہارت حاصل کر لے۔ تو رات کو طہارت حاصل کر کے سوئے، اور رات کو اتفاق سے جب بھی نیند کھل جائے۔ اور کون سا ایسا آدمی ہے جس کی رات کو ایک دفعہ بھی نیند نہ کھلے؟ کوئی کروٹ لیتے ہوئے نیند کھل جاتی ہے، پیشاب کا تقاضا آتا ہے نیند کھل جاتی ہے، کوئی بچہ گھر میں رو پڑتا ہے نیند کھل جاتی ہے، چند لمحوں کے لیے کھلتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھلتی ہے، تہجد کے لیے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، پھر نیند آ جاتی ہے۔ فرمایا رات کو کسی وقت بھی نیند کھل جائے، سویا تھا طہارت حاصل کر کے اور رات کو اتفاق سے خود ہی نیند کھل گئی، تو اس وقت سوئے سوئے بستر پر پڑے پڑے جو بھی اللہ سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ کتنا آسان فرما دیا، کتنا آسان فرما دیا۔ اور اس کے لیے جب رات کو اٹھیں کسی بھی وقت نیند کھلے تو اور جو بھی دعائیں مانگے اللہ سے، سب سے بڑی دعا استغفار کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، والدین کے لیے مغفرت، پوری امت کے لیے مغفرت۔ اس وقت کی سب سے مقبول دعا استغفار ہے۔ اور استغفار کے ساتھ ساتھ ایک دعا مزید مانگ لے کہ یا اللہ مجھے رات کو تہجد کی توفیق دے دے، پڑھا ہی اللہ سے توفیق مانگ لے۔ انشاءاللہ چند دن گزریں گے اس طرح سے دعائیں مانگتا رہے گا تو چند دنوں کے بعد اس کو اللہ پاک تہجد کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب رات کو جلدی سوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے باتیں کرنے سے بھی منع فرمایا جب تک عشاء کی نماز نہ ہو، سونے سے بھی منع فرمایا کیونکہ عشاء کی نماز رہ جائے گی اگر سو گئے تو، لیکن رات کی عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر باتیں کرنے کو گناہ قرار دیا ہے، دنیاوی باتیں کرنے کو اب گناہ ہیں، اس لیے کہ اب عشاء کے بعد اگر بیٹھ گئے باتوں میں تو فجر کی جماعت چلی جائے گی، تہجد چلی جائے گی، اس لیے عشاء پڑھ کے فوراً سو جاؤ۔ اور اس لیے حکم یہ ہے کہ عشاء کو ذرا تاخیر سے پڑھو تاکہ ہر آدمی اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں عشاء سے پہلے فارغ ہو جائے اور عشاء پڑھتے ہی سو جائیں، صبح کو اٹھنا آسان۔ لیکن کافروں نے ہماری تہذیب کو ہی الٹ دیا کہ ہمارے اصل مصروفیات عشاء کے بعد شروع ہوتی ہیں اور رات کو جب 1 یا 2 بجتا ہے تو پھر ہم سونے کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان رات کو 1-2 بجے جا کے سوئے گا تو صبح تہجد کے لیے کیسے اٹھے گا؟ نماز فجر کے لیے کیسے اٹھے گا؟ اس کا ایمان بھی گیا، اس کی صحت بھی گئی۔ انہوں نے ہمیں تہذیب ایسی دی، ورنہ اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ رات کو عشاء کے بعد باتیں منع ہیں۔ چنانچہ دیہاتوں میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جانتے ہیں جب بجلیوں کا اتنا نہیں تھا یا اس نہیں تھا، یا آج بھی دیہاتوں میں لوگوں میں جلدی سونے کا رواج ہوتا ہے، اور دیہاتوں میں فجر سے پہلے ان کے بچے بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دیہاتی لوگوں کے مرد بھی اٹھے ہوتے ہیں، عورتیں بھی اٹھی ہوتی ہیں، اور خوب اندھیرا ہوتا ہے اور عورتیں مرد بچے قضاء حاجت کے لیے کھیتوں میں جا رہے ہوتے ہیں جبکہ نظر بھی نہیں آتے اندھیرے کی وجہ سے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ رات کو جلدی سونے کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ صبح کو استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے اپنی دنیا آخرت کی حاجات مانگیں۔ یہ بہترین مقبولیت کا وقت ہے۔ اللہ پاک عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔